وصلی اللہ وسلم مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک یا اللہ۔ واجب الاحترام برادران من، عزیزی مولانا مشتاق صاحب، امام خطیب مسجد شریف حاضر، دیگر اراکین اوقاف اسلامیہ، باوقار بزرگان دین ملت، جوانان ملت اسلامیہ، سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ آج چونکہ دوسری جمعۃ المبارک ہے، ماہ شعبان المعظم کا، چند دن کے بعد ہی انشاءاللہ شب برات بھی آ رہی ہے۔ چونکہ جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی، ایک بڑا جز سورہ رحمان کی آیت نمبر 33، جس میں اللہ جل مجد فرماتا ہے جنوں اور انسان دونوں کہ ان استطعتم، اگر آپ میں استطاعت ہے، اگر آپ میں طاقت ہے، جنوں میں یا انسان میں، انکم فضو من اقطار السماوات والارض، پھر اگر آپ کا طاقت ہے تو پھر زمینوں اور آسمانوں سے نکل کر دکھاؤ۔ چونکہ اس آیت کے آخر جو جز ہے لفظ ہے الا بسلطان مبین، اگر اللہ تعالیٰ وہ سلطان ہے، بادشاہ ہے تمام کائناتوں کا، اگر وہ چاہ سکتا ہے کسی کو نکال سکتا ہے۔ جہاں تک اس کائنات، اس زمین آسمان کا جو ذکر ہے، دور جدید کی سائنس نے اس بارے میں جو اپنی تحقیقات کیا ہے، دور جدید کا سائنس کہتا ہے، ایک بہت بڑا سائنسدان ہے جو البرٹ آئنسٹائن کے بعد آیا ہے، اسٹیفن ہاکس جو آیا ہے، جرمن کا تھا غالباً، وہ کہتا ہے کہ یہ کائنات جو ہے، یہ کائنات سمجھ لو آپ 100 روشنیاں ہیں، لیکن اس کائنات میں 100 روشنیوں میں صرف 3 روشنیاں صرف نمایاں ہیں جو نظر آتی ہیں۔ 100 میں سے صرف 3، یہ جو ہم دیکھتے ہیں یہ کائنات ہم دیکھتے ہیں صرف 100 میں سے 3 قسم جو روشن ہے، جیسے اس وقت دنیں دیکھتے ہیں، کہیں پہ رات ہے، صبح ہے، باقی جو 97 جو حصہ ہے اس یونیورس کا، یہ بلیک ہول میں کہتے ہیں اس کو، یعنی ایک گفا ہے، وہ 97 گفائیں ہیں جہاں تک آج تک سائنس کی رسائی نہیں ہو سکی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، اگر آپ کو ایمان لانا ہے تو پہلے ہی آپ غیب پہ ہو۔ تو غیب کتنا ہے؟ یہ جو سائنس کہہ رہا ہے کہ جو ابھی سائنس کی نظر میں نہیں آ رہا ہے وہ ابھی 97% ابھی کائنات جو اندھیری میں ہے، پتہ نہیں کیا ہے کیا ہے۔ لیکن ہماری اس امت کے جو غمخوار ہیں، سردار ہیں، بلکہ تمام پیغمبروں کی، مرسلینوں کی، کیونکہ فَكَيْفَ إِذْ جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ قرآن واضح کہتا ہے کہ میں نے اپنے طریقے سے کہیں پہ 2 بھی 3 بھی 4 بھی، سورہ یاسین میں جیسے آیا ہے، پیغمبر لائے ہیں، مرسلین لائے ہیں، اللہ کا وز لائے ہیں، ان کی عوض میں لائے ہیں،
ریاستی سطح پہ لائے وہ الگ الگ آئے ہیں. جیسے آپ کو پتا ہے ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو اکٹھے تھے، بلکہ 40 دن تک خلیفہ کے طور پہ موسیٰ کلیم اللہ کو حضور پہ چلے گئے اور اپنے بھائی جو بڑا بھائی تھا ہارون علیہ السلام اس کو بیعت خلیفہ بنا دیا. 40 دن میں ہی جب موسیٰ کلیم اللہ واپس آئے تو سارا قوم گمراہ ہو چکا تھا. 40 دن میں قرآن گواہ ہے، قرآن کی آیت ہے. پھر موسیٰ کلیم اللہ نے اس کے ریش مبارک کو پکڑ لیا قرآن کے ذریعے اور تھپڑ مارا کہ آپ نے اس قوم کو جس حالت میں نے آپ کے حوالے کر دیا، یہ تو وہی کہ وہی پہنچ گئی جہاں سے میں نے ان کو لایا. تو اس کا مطلب یہ صاف ہم پہ ذمہ داری ہے. جو ریسپانسبل کوئی شخص ہے جس جگہ پہ ہم سبھی ریسپانسبل ہیں، کیونکہ یہ جو امت ہے یہ خیر امت ہے. یہ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر یہ صرف میرے لیے مولوی اشرف صاحب یا مشتاق صاحب کے لیے نہیں، بلکہ جو گھر کا خاندار ہے اس کو بھی 5 یا 6 یا 8 یا 10 جتنی بھی فیملی ممبرس ہیں ان کی ذمہ داری پوچھ گاچھ ان کے مطلب مولوی صاحب کو اپنے امتیوں کے مقتدیوں کے مطلب پوچھ گاچھ ہوتی. تو دیٹ مینس کہ ہم ہر ایک ریسپانسبل. اسی طرح اس کے علاوہ کوئی گاؤں سطح پہ ہوگا، کوئی کیا کہتے ہیں تحصیل سطح پہ ہوگا، کوئی ڈسٹرکٹ سطح پہ ہوگا، کوئی ریاستی سطح پہ ہوگا، کوئی ملکی سطح پہ ہوگا. جس کو جتنا نوازا گیا اس کو اتنا اللہ کے دربار میں حساب دینا پڑے گا. اسی لیے جو صحابہ کے بعد رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہیں یا جتنے اس کے بعد گزرے ہیں تابعین تبع تابعین اولیاء کے بعد بیشتر 99% ایسے ہیں جنہوں نے کوئی بھی حکومت کوئی بھی کرسی نہیں ڈھونڈی. اس کا وجہ کیا تھا؟ وجہ یہی تھا کہ ان کو مکمل یقین کامل تھا کہ ہمیں کل اس کا حساب دینا ہوگا. آپ نے اپنی کرسی سے کتنا انصاف کیا؟ کیوں؟ ان کو یقین جب کامل تھا تو ان کو پتا تھی کہ ہم اسے انصاف نہیں کر پائیں گے تو کبھی نہیں لی کرسی. جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہلے صحابہ کا ہی دور دیکھ لیجیے. ابو بکر صدیق نے نہیں مانا لیکن منایا گیا، فاروق اعظم نے نہیں مانا منایا گیا، عثمان غنی نے مانا نہیں منایا گیا، علی المرتضیٰ نے نہیں مانا 6 دن تک خلافت خالی رہی نہیں منایا گیا، امام حسن مجتبیٰ مانا نہیں لیکن منایا گیا. اس کے بعد کربلا کے بعد جو انٹروڈس ہو گئی تھی بائفرکیشن جو ہو گئی اس میں پھر ایک طرف آ گیا دین اور دوسری طرف آ گیا دنیا، یعنی کرسی نے دین کو لکھاڑنے کی کوشش کی. کرسی کے نام پہ غلط ہو رہا تھا، شراب پیا جا رہا تھا، غلط کام خواہشات پھیلے جا رہے تھے. کیونکہ جب کرسی پہ بندہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے اس کو اپنے لوگ جو اس کے فالوور سے بری وہ غلط ہی کرے، لیکن اگر اس کو اپنی کرسی کی پڑی ہے تو وہ اپنے غلط فالوورز کو سپورٹ دینے کے لیے مجبور ہے. لیکن جس کو یہ پتا ہے مجھے اس کرسی کا حساب ہی نہیں دینا ہے بلکہ اپنے فالوورز کا بھی حساب دینا پڑے گا، وہ غلط چیزوں کو سپورٹ نہیں دے گا. اب سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اس لیے اس کے بعد آپ دیکھ لیجیے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ایک معتزلہ ایک فکریہ کنورٹ ہوا ہے. یہ مامون رشید جو تھا بادشاہ ہے اس کے دور میں ایک معتزلہ مطلب فکریہ مسلمان میں ڈیولپ ہو گیا کہ قرآن جو ہے یہ خالق ہے یا مخلوق، یعنی یہ خدا ہے کیونکہ کلام قرآن کس کا ہے؟ خدا کا ہے. اگر یہ آپ خدا ہے تو کلام ہے نا، خدا تو کلام خدا کی ہے. اگر یہ خدا نہیں ہے
تو پھر کوئی چیز بنانا مخلوق ہو گئی. جو بھی چیز بنا وہ کیا ہے؟ خدا کے بغیر جو چیز بھی بنا وہ کیا ہے؟ مخلوق. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمیت بشمول حضوری کائنات سے تمام کائنات جو بنی ہے، زمین ہو، آسمان ہو، اس بیچ ہو، جو بھی ہو، یہ سارا کریشن کس کی ہے؟ اللہ جل مجدہ کی. تو اس سوال کو جواب دینا تھا. مامون رشید کے دور میں اس کو جواب فرمایا ابن رحمۃ اللہ علیہ نے، نہ قرآن خالق ہے نہ مخلوق ہے، نہ خالق ہے نہ مخلوق ہے. یہ ایک ایسا نظریہ ہے جس پہ اگر بندہ سوچے تو عقل یعنی مات کھاتی ہے. اس لیے صحیح رہبری رہنمائی ہونی چاہیے. قرآن پڑھ کے بھی صحیح رہنمائی ہونی چاہیے، حدیث پڑھ کے بھی صحیح رہنمائی ہونی چاہیے، ورنہ قرآن بھی معاذ اللہ اس کے گمراہی کا باعث بن سکتا ہے. حدیث بھی حدیث بھی باعث گمراہی بن سکتا ہے اگر صحیح اس کی رہبری کرنے والا نہیں ہو. کیوں؟ اگر میں آپ کو بھی یہ سوال کروں، مجھے بتا اگر کلام خدا کا ہے، یعنی جیسے ہم قرآن پاک ہے، یہ کلام پاک ہے، قرآن ہے نا، قرآن پاک ہے نا. اب مجھے بتاؤ میں نے اس کو پکڑا ہے ہاتھوں میں، ہے نا، اور جو چیز کوئی بھی بنا جیسے ہوا ہے ہمیں دکھائی نہیں دیتا ہے، یہ بھی مخلوق ہے. مجھے بتاؤ یہ قرآن مخلوق ہے کہ نہیں؟ حضرت آپ بتائیے، آپ توجہ سے میری طرف سے بھی تو ہے، یہ مخلوق ہے کہ نہیں؟ مثال مخلوق کن یہ چیز اس پودے سے باسن چھوڑ مخلوق ہے. یہ قرآن ہے. اب مجھے بتائیے مخلوق ہے کہ نہیں؟ نہیں وہ موضوع نہیں. توحید نصیحت کرنے کا مقصد ہے. میرا مقصد یہ اس وقت مخلوق ہے کہ نہیں ہے نا؟ اس وقت کیا لگتا ہے مخلوق ہے. جہالت کے طور پر کوئی بات نہیں کی جاتی. اذا خاطبهم الجاهلون قالوا السلاما. جب کوئی کہہ گئے نا جس کو مطلب جس نے وہ بٹھا کے رکھا کوئی بات اپنے ذہن میں سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا، اس کو جاہل کہتے ہیں. علم ایسا سمندر ہے فوق کل ذی علم علیم. عالم سے بڑھ کر عالم ہوتا ہے، عالم سے بڑھ کر عالم ہوتا ہے. اور سب سے اعلیٰ اس دنیا میں اگر کوئی ہے وہ ہے حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس تمام علوم کا مصدر ہے. تمام علوم واپس ادھر ادھر سے آ کے واپس گنبد خضرا میں سمیٹ جائیں جہاں سے آیا ہے. اس وقت میرے ہاتھ میں اگر یہ مخلوق نہیں ہوتا میں اس وقت اس کو تھوڑا پکڑتا. اس وقت ہے نا معاذ مخلوق. اچھا جو اب ہم کہیں گے یہ مخلوق نہیں ہے کہ بنا ہو کوئی چیز، یہ مخلوق نہیں ہے، تو پھر جو چیز بنا ہے تو وہ خالق ہے، تو پھر ہمیں خالق ماننا پڑے گا. اگر یہ نہ خالق ہے نہ مخلوق ہے کیسے؟ اس میں قرآن ہے، قرآن کی آیت مبارک ہے نا. یہ اگر اس کو ہم دیکھ لیں گے اس میں بائنڈنگ ہے، کاغذات ہیں، اور کاغذات پہ پھر جو ایک لگی ہے، میل لگی ہے، لکھی گئی ہے. ان ساروں کو اگر ہم الگ الگ کر دیں گے، بائنڈنگ کو الگ کر دیں گے، کاغذ کو الگ کر دیں گے، میل کو الگ کر دیں گے، الگ الگ کر دیں گے سبھی چیزوں کو. ہر ایک چیز اپنی جگہ پہ کلو شیء یرجع اصلہ، ہر ایک چیز کو اپنے اصل پہ ڈالیں گے تو اس کی حیثیت یہ رہے گی مت رہے گی. سب چیزوں کو الگ الگ کر دیں. قرآن اس کا قرآن خود جو ہے القرآن یفسر الآیات پیدا ہے. قرآن وہ معجزہ ہے جو خود انٹرپریشن اپنے آیت کو خود دوسرے آیت میں کرتا ہے. اگر یہاں سے ہمیں کوئی چیز نہ ملے تو اس کے بعد ہمیں حدیث کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے. اگر وہاں سے بھی ہمیں کوئی چیز نہ ملے پھر ہم باقی فقہاء کرام اماموں کی طرف رجوع کرتے ہیں. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. یہ قرآن وہ ہے جس میں سب ہے،
تو اگر سب ہے تو کہاں مجھے دکھائی جوتا کیسے پہننا ہے؟ دکھائی موزہ کہاں ہے؟ ٹوپی کہاں ہے؟ مجھے دکھائی نہیں سکتا ہے تو معذرت کر کے یہ جھوٹا ہے۔ ایک آیت میں بہت سمندر ہے، سورہ کہف کی آخر آیت میں سمندر بھی اگر لائیں گے تب بھی تفصیل ختم ہو جائیں گے، سارے دوات پانی کو بنا دو، ان درختوں کو قلم بنا دو، ایک لفظ کا بھی یعنی علم کا لفظ اس کا تفسیر بھی ہم نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب ہم یہاں ناقص ہیں، ہمارا علم ناقص ہے۔ اب دیکھ لو، یہ مجھے کہنا ہے کہ اصل میں دنیا کا جو معاملہ ہے اور جو ہم نے سمجھا ہے، ویسے کہ مسلمان ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ہمیں تو ریپریزنٹ کرنا ہے دنیا کو، ہمیں وہ صلاحیت دن بہ دن ہونی چاہیے، کیونکہ جو حالات رونما ہو رہی ہیں پوری ورلڈ میں، یہ کس کا خمیازہ ہے؟ یہ کس کا خمیازہ ہے؟ یہ خمیازہ کس کا ہے؟ یہ قرآن کہتا ہے سورہ انعام وَكَذَّلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ جب ظلم ہو جاتا ہے، جب کوئی ظالم بنتا ہے، اس ظالم کو ختم کرنے کے لیے دوسرا ظالم بنایا جاتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ جن حالاتوں کو آپ اور میں فیس کر رہے ہیں، ہم ظالم ہیں یا عادل ہیں؟ ہم عادل ہیں یا ظالم ہیں؟ اگر ہم کہیں گے ہم پہ ظلم کچھ ہو رہا ہے، مجھے بتاؤ قرآن کہہ رہا ہے، نوٹ کر لو آیت نمبر 130 سورہ انعام، ایک ظالم کو ڈیمورلائز کرنے کے لیے دوسری ظالم کو لانا پڑتا ہے جو اس کا ظلم ختم کرے۔ اب مجھے بتاؤ ہم ظلم سہ رہے ہیں، ہم ظالم ہیں یا عادل ہیں؟ تو ظالم ہے۔ کوئی اب ایک اٹھے جو کہے میں ظالم ہوں، جب فاروق اعظم کہے گا کہ مجھے کیا پتا ہے، قرآن کے پل پہ بادشاہی کے دور میں مجھے انصاف نہیں ہوا ہے کہ ایک بکری کی ٹانگ کٹ گئی، اس میں سراغ رہ گیا تھا، مجھے پریشانی ہے روز محشر میں کیا جواب دوں گا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ آپ سے حساب ہی نہیں ہوا، انصاف ہی نہیں ہوا۔ اور ایک بکری جو جا رہی تھی بے زبان، بکریوں کو تو پل نہیں بنانا ہے، پل تو بنانا ہے انسانوں کو، پل تو بنانا ہے بادشاہوں کو، لیکن ایک سراغ کیوں رہ گیا؟ اس میری ایک مخلوق کو کیوں ٹانگ پھنسی، وہ مجبور کیوں ہوئے اس کو تکلیف پہنچی؟ ذمہ دار کون ہے؟ ریسپانسبلٹی کون لیتا ہے؟ حضرت فاروق جب اتنی بڑی بستی 10,000 مربع میل پہ حکومت کرنے والا ریسپانسبل کہتا نہیں میں ریسپانسبل ہوں، مجھے میں ہوں، آپ اور میں کس کھیت کی پوری؟ یہاں دو قرآن کہتا ہے 4 بیویاں کرو، سورہ نساء میں ابتدائی آیت نمبر 3 میں شاید، لیکن لاسٹ میں کہتا ہے اگر ایک ہی رکھو تاکہ اگر آپ سے عدل یا انصاف نہیں ہو جائے۔ آگے چل کے دیکھو قرآن میں ہی سورہ نساء ہے، قرآن خود کہتا ہے ان تعدلوا بین النساء ولو حرصتم، ایک ہی رکھو، کتنی؟ ایک ہی رکھو، کیونکہ آپ سے عدل نہیں ہو سکتا۔ اب مجھے بتاؤ جو 2 بیویاں 4 بیویاں کرنے نکلے ہیں وہ عدل ہے؟ ایک سے ہمارا انصاف نہیں ہو رہا۔ قرآن خود کہہ رہا ہے اسی میں کہ اگر بے انصافی ہو جائے گی پھر یہ انبیلنس ہو جاتی ہے ترازو، وہ تو ہمیں پتہ چلتا ہے جس کی 2 بیویاں ہیں وہ تو سر پھٹتا رہتا ہے، خوش نہیں ہے، نہ اس کی بیویاں خوش ہیں۔ تو عدل کرنا کوئی عام بات، عدل کرنا بہت بڑی بات ہے، انصاف کرنا بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ جب یہاں یہ بات آ گئی، انہوں نے 60 بار میں دیا جواب کہ نہ قرآن خالق ہے نہ مخلوق،
یہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا جواب ہے، یہی سب نے دیا، امام احمد بن حنبل نے، امام شافعی نے، امام مالک نے، اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ نے. لیکن اس جواب کے ساری ائمہ کرام کو یا جیل جانا پڑا یا جلائے وطن کیا گیا. صرف سوال کیا تھا؟ قرآن خالق ہے یا مخلوق ہے؟ جواب کیا دیا ائمہ کرام نے؟ نہ خالق ہے نہ مخلوق ہے. بگانے والا کون تھا؟ مسلمان بادشاہ. کبھی مامون رشید، کبھی ہارون رشید، کبھی اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو 2 سال 3 سال قید میں اسی سوال پہ رکھا گیا اور پھر وہ وہاں پہ ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی، وہ شہید ہو گئے. اس نے بادشاہی نہیں لی کس کی؟ مامون رشید کی. اس نے کہا آپ کے پاس کیپیسٹی ہے علم کی، آپ مجھے آج اور عذاب مت دیں، آپ کے حساب سے فیصلے میں صادر کروں گا اپنی قوم میں. اس نے کیا کہا نہیں مجھے علم نہیں ہے. کیا کر رہے ہیں وہ کوئی نہیں، مجھے علم نہیں ہے. تو وہ مامون رشید کہا کہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں. کہا میں جھوٹ کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ کے حساب سے مجھے علم ہے تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور میں کہہ رہا ہوں مجھے علم نہیں ہے. تو اس کا مطلب میرے حساب سے آپ سچ بتا رہے ہیں اور میرے حساب سے آپ جھوٹ بتا رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں مجھے علم نہیں ہے اور بادشاہ کہہ رہا آپ کے پاس علم ہے. کہا آپ مجھے بتا رہے میں جھوٹا ہوں تو جھوٹا قائز بن سکتا ہے. سمجھیے بات کہ مجھے علم نہیں ہے اور دوسرا یہاں مجھے کوئی قصہ مجھے حوالے کر دو میں ہی ایماندار. ایسا ہے وہ کیا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے بڑھ کر ہے؟ اس کا تقویٰ سے بڑھ کر ہے جس نے 70,000 قرآن پاک کی تلاوت کو جگہ کی جو اس کی موت مانگا؟ کوئی ہے جس نے 83,000 مسائل وہ ہمیں حل کر کے دی جو قرآن میں نہیں تھے نہ حدیث میں تھے، لیکن ہم ایسے لوگوں کو وہاں حاصل نہیں ہو سکتے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں یہ خالق اور مخلوق یہ سوال کیا ہے وقت کے یہودوں نے؟ کیا سوال کیا؟ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ. سورہ انعام رب فرماتا ہے ان لوگوں نے خدا کی جس جیسے ان کو قدر کرنی تھی ایسے قدر نہیں کی. ایک یہودیوں کی جماعت آ گئی دربار نبی میں، کہنے لگے آپ کہتے ہیں میں رسول ہوں. ہاں میں رسول ہوں. ٹھیک ہے، اگر آپ رسول ہیں تو رسول کو لازم معصوم کتاب ہونی چاہیے. وہ رسول ہے، نبی کو نہیں ہوگی تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن رسول کی گواہی کے لیے اس کے ساتھ کیا ہونی چاہیے؟ کتاب، چھوٹی یا بڑی. آپ دعویٰ کرتے میں رسول ہوں تو کتاب دکھائیے. من شیء آپ پہ کون سا چیز نازل ہوا تو حضور کیا دکھاتے؟ یہ دکھاتا نہیں تھا. حضور وہ ذات نہیں ہے جیسے موسیٰ کلیم، حضور وہ ذات نہیں جیسے ابراہیم کلیم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ذات نہیں جو عیسیٰ ہوگا. کوئی بھی پیغمبر ایسی ذات نہیں ہے. حضور ایسی ذات ہے جن تمام پیغمبروں کے اعلیٰ گواہ، تمام کو امام ہے مسجد اقصی، تمام فرشتوں کو امام ہے سدرۃ المنتہا. یہ عام پیغمبر نہیں ہے، یہ خاتم النبیین ہے. تو یہ قرآن جو ہے یہ بائبل نہیں ہے، یہ تورات نہیں ہے، یہ انجیل نہیں ہے، یہ صحیفہ عام نہیں ہے، یہ قرآن ہے. تمام کتابوں کا اگر جامعہ وہ کیا ہے؟ قرآن. تمام پیغمبروں کا اگر جامعہ ہے وہ کیا ہے؟ حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. جیسی شخصیت ایسا اس کو کتاب بھی ہونی چاہیے. اب کیسی آئی؟ موسیٰ کلیم اللہ کو سیدھے کہا گیا آپ آ جاؤ کوئی طور پہ تو لے جاؤ تورات، تقدیر میں لے جاؤ. عیسیٰ اللہ کو کہا گیا آپ مقام خاص پہ آ جاؤ تو لے جاؤ انجیل. مگر حضور کو کبھی کہیں پہ بلایا گیا آپ یہاں آ جاؤ، جبریل آیا نا تو آپ قرآن لے جاؤ. مکہ میں کہا گیا آ جاؤ قرآن لے جاؤ، مدینے میں آ جاؤ تو قرآن لے جاؤ، فلانی جگہ روم آ جاؤ تو قرآن لے جاؤ.
فلانی جگہ تبوک میں آ جا تو قرآن لے جاؤ، کہا گیا کہیں نہیں، جہاں حضور تھا قرآن وہیں آیا، جہاں قرآن تھا، جہاں حضور تھا قرآن وہیں آیا، غار حرا میں تھا تو جبریل وہیں آیا، بستر مبارک میں تھا تو وہیں قرآن آیا، کوہ احد میں تھا تو وہیں آیا، تبوک میں تھا تو وہیں آیا، افریقہ میں تھا تو وہیں آیا، مسجد حرام میں تھا تو وہیں آیا، گنبد خضرا کے مسجد نبوی میں تھا تو وہی آیا، جہاں حضور تھا قرآن وہی آیا، باقی پیغمبروں کو کہا گیا وہاں آ جاؤ کتاب لے جاؤ، حضور کو جہاں تھا قرآن وہی آیا، جہاں حضور تھا قرآن وہی آیا۔ اب آیا کیسے؟ خالق کے صورت میں یا مخلوق کے صورت میں؟ لانے والا ساری وہی جو ہے وہ ہے جبریل امین علیہ السلام۔ قرآن بھی کس نے لایا؟ جبریل امین نے، کچھ آیتوں کو چھوڑ کر، یعنی اس میں کچھ چند آیتیں ایسے ہیں جو جبریل امین نے نہیں لائے، جیسے سورہ بقرہ کی آخری 3 آیت مبارکہ، سورہ علم نشرح کا، سورہ والضحیٰ کے چند آیت مبارکہ، سورہ تحریم کے چند آیت مبارکہ، یہ وہ آیت مبارکہ جو جبریل نے نہیں لائے، یہ ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین مبارک کے پہ وحی کی گئی، جیسے قرآن خود کہتا ہے، اللہ جل مجدہ کیا کہتا ہے؟ وَنَزَّلْنَا بِهِ الرُّوحَ الْأَمِينَ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ۔ میں نے جبریل آپ کے دل مبارک پہ نازل کر دیا، آپ عربی زبان میں اٹھے اور لوگوں کو ڈر سنائیے۔ کس پہ میں نے جبریل کو نازل کیا؟ قلب مبارک، قلب پہ۔ تو جہاں قلب نہیں ہوگا وہاں جبریل آئے گا؟ جبریل کو مجبوراً آنا ہے قلب پہ، ورنہ سورہ احزاب گواہ ہے، پہاڑوں کو کہا گیا یہ امانت لے جاؤ، اِنَّا عَلَيْنَا الْأَمَانَةَ وَالسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سب منکر ہو گئے، نہیں اے رب ہمیں یہ طاقت نہیں، ہمیں طاقت نہیں۔ لیکن آپ کبھی مجھے آ گئے، آپ اگر پیغمبر مرسل ہے تو ہمیں کتاب دکھائیے، آپ پہ کیا نازل ہوا، جتنا ہی نازل ہوا وہ دکھاؤ۔ ہم اس پیغمبر کو مانتے جس پہ کتاب نازل ہوئی، تو سیدھی سی بات ہے، یہودی لے کے آ رہے ہیں تورات، یہ ہے تورات موسیٰ کلیم اللہ کی، آپ دکھاؤ قرآن کہہ رہے ہیں، تو کہاں ہے؟ حضور تھوڑا دکھائے، جب ہے ہی نہیں سامنے کچھ تو کیا دکھائے گا؟ اب جب کوئی چیز سامنے نہیں تو یا تو وہ ہو گیا مخلوق، جو سامنے ہے تو وہ ہو گیا، جو ہے سامنے وہ تو ہو گیا مخلوق، جو نہیں ہے تو وہ ہو گیا خالق۔ جو بلغائی میں جیسے میں نے عرض کیا کہ 97 بلیک ہولز ہے جس میں صرف ہمیں یہ جو علم کا سائنس کہہ رہا ہے ہمیں ایمان لانا ہے، وہاں کیا ہے ہمیں پتہ نہیں، لیکن اگر پتہ ہے وہ اس کو پتہ ہے جس کو خطاب کیا گیا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، وہ اس کو پتہ ہے، ہمیں نہیں، نہ ہمیں پتہ ہے نہ ہمیں اس جھنجھٹ میں پڑنا چاہیے، جو اس میں جھنجھٹ وہ جاہل ہوتا ہے۔ اب پوری جدید سائنس تحقیق کر رہا، اب کیسے ہمیں یقین ہو جائے گا یہ خالق ہے مخلوق ہے، یہ کیا ہے، اس کو کیا جواب دینا چاہے؟ قرآن کو کہہ رہا ہے سورہ انعام میں، وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَّسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ۔ یا رسول اگر میں یہ قرآن آپ کے ورقوں میں نازل کرتا، کس میں؟ یہ مانگتے ہیں ورق، یہ مانگتے ہیں پڑھی، یہ مانگتے ہیں حروف، لیکن اگر میں یہ ورقوں میں جس ورقوں میں یہ تورات لے کے آئے، تنقید میں تورات لے کے آئے، اگر میں اسی طرح آپ کے قرآن نازل کرتا فَلَمَّسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، پھر یہ ہاتھ سے بھی پکڑتے، جس کو کیسے کریں، پھر یہ ہاتھ سے بھی اگر پکڑتے، ہاتھ سے مس کرتے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، پھر بھی کفر کرتے، پھر بھی نہیں مانتے، إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ،
پھر بھی کہتے یہ جادو ہے، لیکن اس میں تو کچھ نہ کچھ رموز ہے نا. بیچ میں پھر راز کیا ہے کہ اس طریقے سے نازل نہیں کیا گیا جیسے موسیٰ کلیم اللہ کو، عیسیٰ روح اللہ کو، ابراہیم کلیم اللہ کو، داؤد علیہ السلام کو دی گئی کتاب. قرآن اس طریقے سے نہیں آیا تو اس میں کوئی رموز خاص ہے نا. یہ ہمیں گھر کی بات بتا رہا ہوں. اس لیے چونکہ 6 چیزوں سے وقت گزرتا گیا، 6 چیزوں سے یہ کائنات چلتا ہے. کتنی چیزوں سے؟ حضرت علی المرتضیٰ جو انا دار الحکمہ و علی الماویہ جو اس علم کا دروازہ ہے، وہ فرما رہے ہیں دنیا کتنی چیزوں سے چلتا ہے؟ 6 چیزوں سے. کس کس سے؟ کہتا ہے خوشبو سے، خوشبو سے، پہناوے سے، کپڑے سے، اور سواری سے، خوبصورتی سے، کھیتی سے، پینے والی چیز سے. ان 6 چیزوں سے کیا چلتا ہے؟ دنیا. پھر خود ہی اس کو ایلابوریٹ کرتا ہے، پھر دوہراتے خود ہی، کیونکہ جو علم کا دروازہ ہو اس سے بہتر ہے کون سکھا سکتا ہے. خود کہتا ہے ان 6 چیزوں کو جس کی طرف آپ نظر کرتے ہیں دنیا اسی سے چلتی ہے. اور اعلیٰ چیزیں دنیا میں جیسے آپ پینے والا چیز لیجیے، سب سے اعلیٰ چیز پینے والا وہ ہے شہد. کیا ہے؟ شہد ہے. لیکن خود ہی فرماتا ہے یہ ایسی چیز ہے یخرج من بطونہا شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس. یہ ایسا شہد جس سے کائنات چلتا ہے، اعلیٰ چیز ہے، لیکن یہ ایک مکھی کی نجاست ہے، نجس ہے. جس چیز کو آپ مانتے ہیں اعلیٰ چیز ہے، دنیا اسی کا نام ہے. یہ گندا چیز ہے، جو گندا پینے والا چیز ہے وہ ایک مکھی کی نجس ہے. آپ یہ دنیا دیکھ رہے ہیں، یہ پہناوے سے چلتا ہے. میں نے کیا اوڑھ دیا، میں نے کیا بچھا دیا، یہ اسی سے چلتا. لیکن خود ہی فرماتا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا لباسا یواری وسواتکم ورشا. خدا کہتا ہے سورہ رحم میں بنی نوع انسان میں نے آپ پہ لباس نازل کیا جس سے آپ تن چھپاتے، شرم کا چھپاتے، بلکہ آپ نے زینت بڑھاوا دیتے ہیں، اس کو پہناوا کرتے. لیکن علی مرتضیٰ کہتا ہے اگر آپ اعلیٰ لباس دیکھ لیں گے دنیا میں وہ ریشم جو جلدی کا لباس ہوگا، لیکن اگر اس اعلیٰ لباس کی طرف آپ نظر کریں گے تو یہ ایک معمولی سے کیڑا کا نجاست ہے. اگر آپ دیکھ لیں گے یہ دنیا خوشبو سے چلتی ہے، لیکن اگر دنیا خوشبو جسے قرآن میں کہتا ہے ختامہ مسک سورہ المطففین کہتا ہے یہ کائنات جو چل رہی ہے خوشبو سے چلتی ہے، لیکن سب سے اعلیٰ خوشبو ہے وہ ہرن کی ناک کا خوشبو ہے. لیکن اس کو وہاں وہ خوشبو آتی ہے جو سارا گندا اس کا خون کا گندا جسم کا سارا گندا خون اس کے ناک پہ جمع ہو جاتا ہے اور خوشبو پیدا کرتی ہے. اس سے گندی چیز کوئی اس کے وجود کا ہے ہی نہیں. یہ دنیا چلتی ہے خوبصورتی پہ، اسی کے ساتھ یہ دنیا چلتی ہے کسے؟ خوبصورتی پہ. خوبصورتی بھی قرآن میں آئی ہے. میں نے حدیث مبارک پہلے تلاوت کی. یوتی یوسف شطر الحسن مسند احمد میں حدیث مبارک آیا ہے. رب فرماتا میں نے یوسف علیہ السلام کو اتنا حسن عطا کیا جتنا اس کائنات کا آدھا حسن ہے. قرآن کہہ رہا ہے زلیخا دی
کو قرآن کہہ رہا سورہ یوسف میں، جب انہوں نے عورتوں کو دعوت دی لیکن کہا تب تک نہیں کاٹنا یہ انجیر کو، یہ لو چھریاں جب تک یوسف علیہ السلام کا حسن نہیں دیکھو گے۔ جیسے یوسف آیا وہ آپ اور میری طرح ہمارے بیٹی بچوں کی طرف ننگا نہیں ہو کے آیا، وہ مولی سے ایک پردہ نقاب سے اٹھایا، یہ رخسار مبارک اظہار ہوا مصر کے خاتون کے مجبورن کی حالت میں۔ جب نظر پڑی تو کہا ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو ملک ہے، اس کی بات کرتے ہیں، یہ تو ملک ہے، انسان ہے ہی نہیں۔ اس حسن سے 3 مہینے تک وقت کے مصر کے لوگ حسن یوسف دیکھ کے سیر ہو گئے، کھانے پینے کی ضرورت نہ رہی۔ اسی حسن کو کہہ رہا ہے غریب مرتضیٰ، اس حسن کو اگر آپ جمع کریں گے، سب سے اعلیٰ حسن یا مرد کا یا خاتون کا یا دونوں کا، لیکن اس حسن کو جب آپ دیکھ لیں گے دنیا جس سے چلتی ہے، اس کا آخری جو مقصد ہے وہ دونوں کی بروج شرمگاہیں، اور دنیا جس سے چلتی ہے یہ اس خوبصورتی سے چلتی ہے جو وجود کے انسان یا خاتون کے وجود میں جو سب سے ٹھنڈا اور قریب چیز ہے وہ ہے حسن۔ بہرحال کبھی اور سے بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بارگاہ الہی ہمارے بیمار کو شفاء علاج فرمائے، جو گزرے ان کی بخشش فرمائے، جو بزرگ ہے یا رب العالمین پہ رحم فرما، ہمارے والدین کو یا رب العالمین آخری وقت پہ ہمیں لے جا ایمان کے ساتھ، صحت و تندرستی عطا فرما، بے روزگاروں کے روزگار عطا فرما، جنہوں نے سوال دعا کے لیے ہمیں گزارش کرا ان کے دعا پورے کرنا، یہ دعا پورے کرنا، جو مختلف تکالیف میں ہیں پریشانی اور ان کی تکالیف پریشانی دور کرنا، جو جس حاجت سے بھی مانگتا ہے نیک حاجت سے اس کو عطا فرما۔ اے رب العالمین ہمیں مانگنے نہیں آتا لیکن تو غفور رحیم ہے، تو ستار و غیب ہے، ہمیں عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔